السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آپ کو معلوم ہے کل پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل اور سندھ ہائی کورٹ بار کونسل نے بیک ٹو بیک پریس ریلیز دیں اور اس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. یہ بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے کہ یہ کیا ہوا اور کس طرح سے پاکستان بار کونسل اور دیگر سپریم کورٹ کی باڈیز وہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کے بارے میں ایک بہت سٹرونگ تاثر ہے کہ اب یہ کمپرومائزڈ گروپس ہیں. اور اس کی وجہ ان سب کی باغ دوڑ اب اعظم نذیر تارڑ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹاؤٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. اور وہ کیا وجہ ہے؟ وہ بڑی سادہ سی وجہ ہے. وہ اب آسما جہانگیر گروپ کو استعمال کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو خدمات سر انجام فوج کے لیے دے رہے ہیں، آج آسما جہانگیر بھی سوچتی ہوں گی اوپر بیٹھ کر جنت میں کہ ان کے نام کو کس طرح سے، ان کی جد و جہد کو کس طرح سے ملیا میٹ کر دیا ایک فوجی انویسٹمنٹ نے. اور آج تمام کے تمام وکلا برادری معذرت کے ساتھ یہ جو بڑی بارز ہیں، یہ آسما جہانگیر گروپ ان کو رول کر رہا ہے، لیکن اس گروپ میں نہیں ہے تو آسما جہانگیر والی روح نہیں ہے، جد و جہد نہیں ہے، پرنسپلز نہیں ہے، جمہوریت کا پاس نہیں ہے. تو یہ دیکھیے کہ، اور یہ آپ کو آج یہ بھی خبر دے دے کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں سیاسی جماعتیں کیپچر کی ہیں، پھر اسی طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے پاکستان کی بارز کو کیپچر کیا ہے، ٹھیک ہے، اب کیونکہ اب بہت کروشل ہے یہ ٹائم الیکشن کے لیے سب کچھ، اور آگے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے دور میں سب کچھ کنٹرول میں رکھنا ہے. تو اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ان کے ایک ٹاؤٹ ہیں ان کو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کا الیکشن لڑوانے کی بھی تیاری کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹاؤٹ صاحب بہت قریبی مانے جاتے ہیں چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کے. تو ان کو بھی وہ الیکشن لڑوانے کی تیاری ہو رہی ہے، اس میں بھی ہیوی انویسٹمنٹ ہوگی تاکہ جو سپریم کورٹ کی پریس ایسوسی ایشن ہے اس کو بھی کمپرومائز کیا جائے، اس کو بھی ویکنڈ کیا جائے. اور ٹھیک ہے رائٹ. تو یہ جہاں پر حالات ہوں تو دیکھیے کہ یہ جو ایک کانسٹیچوئنسی ہے جس کے بارے میں بڑا دکھ ہے پاکستان بار کونسل کو، ٹھیک ہے، یہ حافظ آباد کی کانسٹیچوئنسی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حلقہ ہے. اور یہ حلقہ دراصل جو پچھلے سپریم کورٹ بار کے صدر تھے، پچھلے سے پچھلے احسن بھون صاحب ایڈوکیٹ، یہ ان کا حلقہ ہے. اور اب دیکھیے کہ حلقہ بندیوں کو کتنے دن ہو گئے ہیں، کب سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان بار کونسل کو اب خیال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی یہ تو اس حلقے میں حلقہ بندی درست نہیں. یا تو آپ کہنا کہ آپ پاکستان بھر کے حلقوں کی آپ چیلنج کرتے، آپ ایک حلقے کو چننے پر آ گئی پاکستان بار کونسل، ایک حلقے کو چننے پر آ گئی، یہ لیول آ گیا، ٹھیک ہے. اور اس پر اتنی بھاری بھاری پریس ریلیزیں اٹھا کے مار دیں، ٹھیک ہے. اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں کسی طرح سے انفلوئنس کر کے یہ حلقہ بندیوں والے معاملے کے اوپر کچھ کیا جا سکے. گو کہ چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب واضح طور پر اعلان کر گئے ہیں چھٹی جانے سے پہلے کہ 8 فروری سے آگے الیکشن کی ڈیٹ نہیں جائے گی، اور وہ شیڈیول بھی اناؤنس کروا گئے ہیں. اور جو قائم مقام چیف جسٹس معزز جسٹس سردار طارق مسعود ہیں جو سینئر پیونل جج بھی ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بھی اب اس وقت بینچ نمبر 1 کی سربراہی کر رہے ہیں ایز ایکٹنگ چیف جسٹس. تو وہ بھی بڑے کلیئر ہیں. انہوں نے بھی گزشتہ دنوں میں 2 دفعہ جو حلقہ بندیوں کی جو
وہ تھیں درخواستیں حلقہ بندیوں کو جس میں چیلنج کیا گیا تھا وہ انہوں نے مسترد کر دی، اور اس کا ایک جو انہوں نے مین گراؤنڈ دیا جو کہ کلیئرٹی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اب جب کہ الیکشن شیڈول آ گیا ہے تو ہم یہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونے دیں گے۔ اور ادھر یہ لوگ ان حلقہ بندیوں کی بنیاد پہ چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگتے پھر رہے ہیں، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، اور وہ سندھ بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار کونسل۔ یہ بڑی سوچی سمجھی اٹیمپٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ، اب میں نے گزشتہ دنوں میں اپنے ویلاگ میں کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں وکلا جو ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہتے ہیں اور فوج کے سیاست اور عدلیہ میں مداخلت کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، اور ہمیشہ پاکستان میں بار کونسلز میں وہ گروپ جیتتا ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس دفعہ جو گروپ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا سپورٹڈ ہے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کس کے ٹاؤٹ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے، ٹھیک ہے، ان کے سپورٹڈ گروپ کو وکلا نے ووٹ کیے۔ اور اس کی بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جس طرح ہم صحافیوں میں ایک بہت چلتا ہے کہ جی وہ پریس کلب پلاٹ دینے والا ہے، پریس کلب پلاٹ دینے والا ہے، تو سارے صحافی اس گروپ کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں جو اعلان کر دے کہ جی میں جب پاور میں آؤں گا نا تو میں پلاٹ دوں گا صحافیوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہی حال اب ہمارے معزز وکلا کا بھی ہو گیا کہ ہر گروپ یہی کہہ کے الیکشن لڑ رہا ہے کہ جی میں وکلا کو ہاؤسنگ سوسائٹی دلواؤں گا، وکلا کو پلاٹ دلواؤں گا، یہ دلواؤں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پراپرٹی سب سے زیادہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کنٹرول میں، اب ڈی ایچ ایز، عسکری ختم ہی نہیں ہوتے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ پلاٹوں کی بندر بانٹ ان سے بہتر کون پراپرٹی کی ورث سے جانتا ہے؟ تو وہ انہوں نے اب یہ خون انہوں نے اب صحافیوں کے منہ کو بھی لگا دیا ہے، وکلا کے منہ کو بھی لگا دیا ہے، اور پھر اب یہی حالت ہے اس وقت۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اب اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں۔ لیکن اس سب میں کیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر جائے گی یا گرپ لوز ہوگی، وہ فوری تو امکان نہیں ہے، لیکن جو اگلے الیکشن ہیں وہ بہت کروشل ہیں۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے وہ کس حد تک کامیاب رہتی ہے، وہ کس جماعت کو سیٹوں کا کتنا شیئر دیتی ہے، یہ بہت دلچسپ ہوگا۔ اور یہ جو سرفراز بگٹی صاحب گئے ہیں پیپلز پارٹی میں، اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں سے زیادہ یہ ہے کہ نون لیگ نے ان کو نہیں لیا، کیونکہ نون لیگ شاہ زین بگٹی صاحب کو لینا چاہتی ہے، اور شاہ زین بگٹی صاحب کی گھرانہ اور سرفراز بگٹی صاحب کا گھرانہ آپس میں دشمنی رکھتا ہے، سیاسی اختلاف رکھتا ہے۔ تو پھر شاہ زین بگٹی صاحب نون لیگ کے ساتھ ہیں، تو پھر آف کورس سرفراز بگٹی صاحب کو پیپلز پارٹی میں ہی جانا تھا۔ لیکن کیا سرفراز بگٹی صاحب اس سے آگے بھی کچھ آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ سرفراز بگٹی صاحب کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب اگلے وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی آ سکتے ہیں۔ کیا وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں؟ ابھی بہت سے کارڈز سینے سے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کارڈز جب تک سینے سے علیحدہ نہیں ہوتے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا، اور وہ کارڈز آنے والے دنوں میں باری باری ظاہر کیے جائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کون کس طرف جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، اور پھر اس کے ریٹرن میں کیا پا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، پاکستان تو یہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔